اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ تمام کو بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج جمعے کے بیان کے بجائے کل عید الاضحیٰ، جو ہماری سال بھر کی دو عیدوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو عید رکھی ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ تو وہ دوسری بڑی عید جو عید الاضحیٰ کل ہم ہندوستانیوں کے لیے ہے، اس عید کے موقع پر انشاءاللہ لائیو بیان نشر کیا جائے گا ہماری اسی پیسفل اس کے یوٹیوب چینل پر۔ تو انشاءاللہ کل اس بیان کے اندر ساری باتیں واقعات اور حکایات کی روشنی میں دلچسپ انداز سے بتائے جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے قربانی سے متعلق ساری تفصیلی مسائل اس سے پہلے کے دو جمعہ پہلے کے بیان کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی ہے کہ قربانی کے دن یہ ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے میں تکبیرات تشریق کہنے کے دن کتنی نمازیں اور وہ کون کون سے دن ہیں، قربانی کے دن کتنے ہیں، اور اس کے علاوہ قربانی کا وقت، قربانی واجب ہونے کے لیے کیا مسئلہ ہے، قربانی کا جانور، اس کو ذبح کرنے کے طریقے، حلال جانور کے ساتھ حرام اجزاء، اور کون کون سے عیب کی وجہ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، قربانی دینا منع ہو جاتا ہے، اور کن عیبوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی قربانی کا جانور ذبح کرنا صحیح ہے، یہ ساری تفصیلات اس سے پہلے آ گئی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 تقریباً جو انبیاء کو بھیجے، ان کی سیرتوں کو بیان کرنے کے بعد دو نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ اپنی ہر انسان کے لیے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تمام حالات میں مسلمانوں کو ان کی حیات طیبہ میں پورا کا پورا حل ملتا ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور دوسرا بتایا گیا ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہرحال کل کے لائیو بیان کے اندر واقعات اور قصوں کی روشنی میں، حکایتوں کی روشنی میں کچھ اہم باتیں بتائی جائے گی۔ کل فجر کے بعد ہمارے چینل پر بیان نشر ہوگا، تو خصوصاً اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو سنائیں اور خود بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہماری عید کو، ہماری عبادتوں کو سب کو قبول فرما لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اصل قربانی تو اپنے نفس اور خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ حکایت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہمیشہ اپنے نفس کی، اپنے دل کی خواہش کے خلاف کیا کرتا تھا، ہمیشہ۔ اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی، ایک تصرف پیدا ہوا کہ جو بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ اس بیماری کو اس کے جسم سے اٹھا لیتا تھا۔ ایسی ایک زبردست طاقت، میجک کی طرح ایک طاقت اس کو مل گئی تھی۔ وہ اس طاقت کے ذریعے سے کسی بھی بیمار آدمی کی بیماری کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ بیمار ہوئے، مریدوں نے کہا کہ حضرت چلیے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ بیماری کو اس طرح سے اٹھا لیتا ہے۔ حضرت نے 1000 منع کیا، لاکھ منع کیا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہ کرو، میں نہیں چلوں گا۔ ایک چند دنوں کے بعد دوبارہ حضرت بیمار پڑے۔ اس وقت شاگردوں نے، مریدوں نے حضرت کی محبت میں، حضرت کی اجازت کے بغیر حضرت کو لے کر چلے گئے۔ وہاں اس آدمی نے حضرت کی بیماری کو اپنے اس تصرف کی وجہ سے حضرت کی بیماری کو ختم کر دیا۔ حضرت جب ہوش میں آئے، معلوم ہوا ماجرا، تو حضرت نے سوچا کہ اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو قربانی کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چلے۔ چنانچہ حضرت نے اس آدمی سے، اس جوگی سے کہا تم کو یہ طاقت کیسے ملی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف کر کے یہ پاور میں طاقت حاصل کر لیا ہوں۔ حضرت نے کہا پھر تو تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ نہیں کہ اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جانا تمہارا دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں چاہتا۔ حضرت نے کہا پھر تمہاری محنت اور مجاہدہ ناقص ہو گئی ہے، 100% کامل نہیں، کیونکہ تمہارا دل جب اسلام لانے، مسلمان ہونے کو نہیں چاہتا تو پھر تم اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اس کے فیور میں تو ہی چل رہے ہو، تم مسلمان نہیں ہو رہے ہو۔ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کرتے ہوئے تم کو مسلمان ہو جانا چاہیے نا۔ یہ کہتے ہی سننا تھا کہ اس نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، یہ بھی میں اپنے نفس کے خواہش کے خلاف نہیں کیا ہوں۔ تو فوراً وہ
مسلمان ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ خیر، کل کے بیان کے اندر اسی طرح کے دلچسپ واقعات اور حکایات بیان ہوں گے۔ آپ اپنے دوست احباب کو بتائیں، ان کے ساتھ اس بیان کو شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ